السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين الحمدللہ جی آج انشاءاللہ ہم سورۃ الاحقاف کی 9 آیات کریں گے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اس طرح کوشش کریں گے جاری رہے۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے۔ تنزیل الکتابی من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل الکتابی یہاں پر 2 احکامات ہیں اس کے۔ تنزیل الکتابی مرکب اضافی ہے، یا تو یہ مبتدا ہے اور شبہ جملہ اس کی خبر ہے۔ من اللہ العزیز الحکیم، من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم دونوں مجرور اس لیے ہیں کہ یہ دونوں صفات ہیں لفظ الجلالہ کی۔ یہ ایک اس کی ترکیب ہے، من اللہ یہاں سے پورا لے کر متعلق شبہ جملہ خبر، قائم مقام خبر کہہ لیجئے، یہ اصل میں خبر ہی ہے۔ دوسرا اس کا یوں بناتے ہیں علماء، جو کہتے ہیں کہ اصل میں مبتدا محذوف ہے اور تنزیل الکتابی یہ خبر ہے اور من اللہ العزیز الحکیم یہ متعلق خبر ہے، لیکن زیادہ علماء اسی کے قائل ہیں کہ یہ مبتدا ہے اور یہ حصہ اس کی خبر ہے۔ تنزیل الکتابی، کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو غلبے والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ کتاب کا نازل ہونا اللہ کی طرف سے ہے، اور ساتھ اس کے صفات استعمال فرمائی ہیں، العزیز الحکیم، یعنی وہ زبردست ہے، غلبے والا ہے، اسے کتاب نازل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، جب چاہے جس پر چاہے مرضی اتار دے، اور وہ حکمت والا ہے، اسے خوب معلوم ہے کب نازل کرنی ہے، کس پر نازل کرنی ہے، اس میں کیا نازل کرنا ہے، کن کے لیے نازل کرنا ہے، کیا پیغامات دینے ہیں، کیا احکامات دینے ہیں۔ کتاب جب قرآن کریم، قرآن مجید کا تذکرہ آئے گا تو کوئی بھی کافر یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یا یہ ان کا لکھا ہوا ہے، یا یہ صحابہ کا تعریف کردہ ہے، یا کوئی بھی اس قسم کی عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا
کیونکہ یہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ہے۔ سو وہ جاہل جو قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہیں، سو کالڈ مسلم کہلاتے ہیں، انہیں بھی یہ علم نہیں ہے کہ قرآن مجید میں آیات بڑی واضح ہیں، جس بات کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اس میں کوئی تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ بندہ یہ بولنے سے پہلے سوچے تو صحیح، یا کسی کی مجال، کسی کی جرت ہے، کسی کا کوئی زور چل سکتا ہے؟ جس چیز کا قسم وعدہ اللہ نے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت فرمائے گا، اور پھر اس طرح کی صورتوں میں ابتدا، اور یہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تو جو سو کالڈ مسلمز ہیں وہ قرآن مجید کی تحریف کے قائل ہونے سے پہلے ذرا آیات پر غور ہی کر لیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن مجید میں ہے کیا، ترجمہ کیا ہے، کون سی آیت کیا، بس وہ ان کا کام صرف پیٹنا ہوتا ہے ایک دوسرے کو اور کالے کپڑے پہن لینا، اور کچھ نہیں، قرآن مجید کھول کے نہیں دیکھنا، اور اگر دیکھنا بھی ہے تو اپنی وہ اینک لگا کر دیکھنا ہے جس میں سے صرف عراق یا کربلا یا نجف نظر آتا ہے۔ تو ایسی اینک سے قرآن مجید دیکھا جائے گا تو پھر وہ سمجھ نہیں آئے گا۔ قرآن مجید کو دیکھنے کے لیے وہ تعصب کی، نفرت کی اینک اتار کے اللہ تعالیٰ کی اور حق کی تلاش کی اینک پہننی ہوگی، پھر یہ چیزیں سمجھ آئیں گی، ورنہ مرتے دم تک سمجھ نہیں آئیں گی، کیونکہ جب انسان برے عقیدے کے ساتھ کوئی چیز شروع کرتا ہے تو اس کو سمجھ کچھ نہیں آتا۔ تنزیل الکتابی من اللہ العزیز الحکیم۔ اگلی آیت ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ خلقنا فعل ماضی ہے، نہ یہاں پر فاعل ہے، السماوات منصوب مفعول ہے، والارض منصوب مفعول ہے، واو یہاں پر عطف ہے، تو یہ ایک مفعول، یہ دوسرا مفعول، واو عطف یہ تیسرا مفعول، ما اس میں موصول اور اس کا صلہ ہے بینہما۔ اب ہما ضمیر جو جاری ہے کس کی طرف؟ ارض اور السماوات کی طرف۔ خلق یخلق باب نون سے فعل ماضی کا صیغہ ہے، ما یہاں پر نفی کا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان جو ہے۔ اب یہ اللہ حصر کے لیے آیا ہے ما کے ساتھ، سوائے اس کے کہ بالحق، حق کے ساتھ۔ اب یہ بالحق کی یہ اصل میں متعلق ہے ایک یہ اصل میں کیا ہے، یا صفت کہہ لیں، صفت ہے خلقن، یہاں پر ایک مصدر محذوف ہے، تاکید کا جملہ ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما۔ یہاں پہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ خلقن ہو سکتا ہے کہ مصدر محذوف ہو، اللہ عالم بالصواب، تو الا بالحق، تو یہ بالحق اس کے متعلق ہے، اور خلقن بیسیکلی کیا ہے، مفعول مطلق خلقنا کے، تو یہ اس کی صفت بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس دونوں کے درمیان ہے نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ حق کے ساتھ، کہ اس کی تخلیق حق پر ہوئی ہے، اور پیچھے اللہ نے کیا تذکرہ کر دیا، انہو حکیم عزیز، اور واو عطف ہو رہا ہے بالحق کی وبی اجل مسمى، یہ واو عطف ہو رہا ہے اسی پر، اور یعنی آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہوا، دو کام ہو گئے، ایک تو آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کی تخلیق حق کے ساتھ ہوئی ہے، اور دوسری اس کی تخلیق کیا ہے، اجل، ایک مدت تک ہے، اجل، اجل مدت، اور مسمى یہ مجرور ہوا واو عطف کی وجہ سے، بار فجر کا اثر ہے، مسمى یہ اسم المفعول کا صیغہ ہے جس کو نام دیا گیا، اجل المسمى، طے شدہ، طے شدہ، تو یہ طے شدہ ہے، طے شدہ وقت ہے، طے شدہ مدت ہے، یعنی زمین اور آسمان کی تخلیق کے دو، جو ایک تو حق کے ساتھ ہوئی ہے، دوسرا اس کا وقت مقرر ہے، یعنی ایک وقت آئے گا جب آسمان و زمین کو ختم کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید کی شاید آیت بھی ہے جس میں آتا ہے تبدل الارض، کہ زمین کو بدل دیا جائے گا، یعنی آج کی جو زمین کی کیفیت ہے اس پوری زمین کی کیفیت کو بدل دیا جائے گا، آسمان کی کیفیت کو بدل دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اس کا بار بار تذکرہ ہے، جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین میں آگ لگ جائے گی، سمندر بھڑک اٹھیں گے، اور زمین درم برم ہو جائے گی، یہ درخت اور یہ پہاڑ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ ہے وہ زمین اور آسمان کو بدل دیا جائے گا، تو ایک اجل مسمى تک ہے، اور جب وہ اجل آ جائے گا
تو زمین اور آسمان کی موجودہ حیت کو بدل دیا جائے گا، اس کی کیفیت کو، اس کے انداز کو بدل دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ الذین اسم الموصول ہے، جب اسم الموصول سے جملہ شروع ہو رہا ہو تو ہمیں غور کرنا ہوتا ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اگر یہ جملہ اسمیہ ہے تو پھر یقیناً اس میں ایک مبتدا ہوگا، ایک خبر۔ مبتدا اس میں ہے الذین کفروا، کفروا فعل ماضی ہے، واو یہاں پر اس کا فاعل ہے، کفر یکفر باب نون سے آتا ہے، یہ اس کا صلہ ہے الذین کا، یہ مبتدا ہے، اور خبر ہے اس کی معرضون اسم الفاعل، اعرض یعرض عین را ضاد مادہ باب فعال میں سے، اعرض یعرض معرضن اگنور کرنے والا۔ سو اما یہ ان حرف جر اور ما یہاں پر ہے موصولہ یا ما مصدریہ بھی کہلاتا ہے، ما موصولہ یا مصدریہ۔ اگر موصولہ مانیں گے تو پھر ہوگا کہ یہاں جو ضمیر اس کی طرف لوٹنی ہے وہ محذوف ہے، اور اگر مصدر مانیں گے تو پھر وہ ضمیر کی موجودگی ضروری نہیں ہے۔ سو ما انذرو، انذرو انذر ینذرو، انذرو مجہول کا صیغہ ہے، نائب الفاعل واو باب افعال میں سے، انذرو یعنی انہیں ڈرایا گیا۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں کس بات سے؟ اما انذرو، جس بات سے انہیں ڈرایا گیا۔ کس بات سے ڈرایا گیا؟ اصل میں سب سے زیادہ جو ڈرایا جاتا ہے کفار کو، جو قرآن مجید کا سب سے بڑا ڈرایا کس قرآن مجید میں جس بات سے ڈرایا جاتا ہے وہ ہے یوم القیامہ، وہ ہے یوم الآخرہ، آخرت کے دن سے ڈرایا جاتا ہے۔ اصل قرآن مجید میں جو ڈراوا ہے جس میں بار بار آتا ہے انذرنا انذرنا، اس کے بعد جتنی بھی قرآن مجید کی آیات ہے ڈرانے کی وہ یوم القیامہ سے ہیں۔ یوم القیامہ سے ڈرانے کا کیا مقصد ہے کہ یوم القیامہ میں ہمارے اعمال آنے ہیں، ہمارا ایمان آنا ہے، جو ایمان نہیں لائے ان کو سامنے آنا ہے، تو اس دن جو کچھ ہولناکیاں ہیں اس دن کی، اس سے ڈرایا جاتا ہے۔ تو والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگنور کرتے ہیں، اگنور کرنے والے ہیں اما انذروا، جس بات سے انہیں ڈرایا گیا۔ اب معرضون دیکھ لیں، اسم الفاعل ہے، اسم آ رہا ہے، ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ان کے اگنور کرنے کی ایک مستقل کیفیت تھی کہ مستقل کیے چلے جا رہے تھے، ڈٹے ہوئے تھے اس اگنور کرنے پر۔ پھر اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا قل، امر کا صیغہ ہے، انت فاعل، قال یقول، انت اس میں مستتر ہے۔ ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات۔ ارأیتم استفہام ہے، رأیتم فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس میں تم اس کا فاعل ہے، اصل میں تا فاعل ہے۔ سو رآ یرا دیکھنا، یہاں پر قرآن مجید ارأیت ارأیتم یہ ایک انداز ہے، اور اس انداز میں ہوتا ہے یعنی کیا تم نے غور کیا، یعنی کیا تم نے دیکھا، یہاں دیکھنے سے مراد ہے کیا تم نے غور کیا اس بات پر۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ تم نے یہاں پہ یعنی کیا سوچا تم نے اس بارے میں۔ ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، یعنی اب یہ ما جو ہے یہاں پر اس کے بارے میں دو رائے قائم کی گئی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ اسم استفہام ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ اسم موصول ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ رأیتم کا مفعول ہے۔ تدعون ما کو ہم اسم موصول مان لیں، تدعون فعل مضارع، واو اس کا فاعل، دعا یدعو باب نون سے، من دون اللہ، دون اللہ مرکب اضافی ہے، اور یہ من دون اللہ حال ہے۔ ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا غور کیا تم نے جو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یعنی ان پر تم نے، ان کی طرف تم نے غور کیا ہے۔ ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارونی، اچھا یہاں پر تھوڑا سا ہم ارونی کو چھوڑ کر آگے چلتے ہیں۔ ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ماذا خلقوا من الارض، اب علماء کہتے ہیں کہ یہ دونوں جملے، یہ والا جملہ اور یہ والا جملہ، یہ دونوں جملے مفعول ہیں رأیتم کا، یہ دونوں جملے مفعول ہیں رأیتم کا۔ ماذا اس میں استفہام ہے، اس میں ذا بمعنی الذی ہے، خلقو فعل ماضی ہے، واو اس کا فاعل ہے، باب نون سے آتا ہے،
من الارض متعلق ہے، زمین سے کچھ پیدا کرنا۔ اب آ جاتے ہیں ارونی پر۔ ارونی، اب ارا باب فعال میں، ارا یورا، دکھانا کسی دوسرے کو۔ ارونی امر کا صیغہ ہے، انتم فاعل، نی مفعول، تم سب مجھے دکھاؤ، تم سب مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض۔ اگر اس کو آپ تھوڑا چھوڑ دیں، یوں کریں، ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ماذا خلقوا من الارض، کیا تم نے دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کیا پیدا کیا انہوں نے زمین میں سے۔ اب یہاں پر علماء کا کہنا ہے کہ یہ ارونی تاکید ہے اصل میں ارائیتم کی۔ اب چونکہ یہ فعل ہے اور اس فعل کو آپ جملے کا نام مفعول فاعل کچھ نہیں بنا سکتے ہیں، اس کا کوئی اعراب نہیں ہے یہاں پر، سو اس صورت میں یہ تاکید بن رہی ہے پچھلی بات کی کہ دکھاؤ تو ذرا مجھے، ماذا خلقوا من الارض، کیا پیدا کیا انہوں نے زمین میں سے، والذی ہوا خلق، کیا پیدا کیا گیا۔ سو اب یہاں پر غور کریں کہ یعنی انسان اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی کو پکارتا ہے، یوں لے لیجئے جو عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہیں، جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہیں، جو بزرگان دین کو پکارتے ہیں براہ راست، یعنی ایک کہنے والے نے یہ کہہ دیا کہ حضرت علی ہمیں تو دیتے ہیں تمہیں نہیں دیتے، ہمیں تو دیتے ہیں۔ اب جس آدمی کا یقین یہ ہو، اب اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں، تو اللہ ہی اس کو ہدایت دے خاص طور پر۔ اب یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، یعنی کسی کا مستحق عبادت ہونے کے لیے، کسی کا معبود بنایا جانا، اس کے اندر یہ کوالٹی تو ہونی چاہیے کہ وہ زمین میں کوئی تخلیق کر سکے، کچھ چیز پیدا کر سکے، اس کے اندر یہ کوالٹی تو ہو، یعنی اس کے اندر وہ ربوبیت والی وہ کوالٹیز تو ہو، وہ رب تو ہو کوئی، یعنی وہ کوئی چیز پیدا کرنے کی صلاحیت تو رکھتا ہو۔ تو یہاں اللہ نے سوال کیا نا، ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، کہ تم نے غور کیا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم علیہ السلام، اس کے بعد آ جائیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو لوگ پکارتے ہیں، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ بزرگان دین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بعد اور بہت سے لسٹیں ہیں۔ ان سب کو جو پکارتے ہیں ان سب سے یہی سوال ہے اللہ کا، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا دکھاؤ تو زمین میں کیا پیدا کیا انہوں نے، کیا کچھ پیدا کیا، کیا کوئی آسمان بنا دیا، کیا کوئی زمین بنا دیا، کیا درخت اگا دیا انہوں نے، کیا کوئی نئی پھول پھل لگا دیے، ذرا دکھاؤ تو۔ یعنی تم لوگ جو میرے شریک ٹھہراتے ہو، یعنی اللہ کے جو شریک ٹھہرائے جاتے ہیں، جن سے براہ راست مانگا جاتا ہے، یعنی ما تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، تمہیں مانگنا تو اللہ سے ہے، تم مانگتے اس کی مخلوق سے ہو۔ خالق اور مخلوق کا کیا مقابلہ، مخلوق کے اندر کیا خالق کی خصوصیات آ سکتی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ام لہم شرک فی السماوات، اب یہ ام منقطع ہے، لہم خبر مقدم ہے، شرک مبتدا مؤخر ہے، فی السماوات یہ شرک ان کی صفت ہے، کیا ان کا کوئی آسمانوں میں حصہ ہے، ام لہم شرک فی السماوات، کیا ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے، ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین۔ ایتو یہ بیسیکلی اتا یاتی، آنا اور لے کر آنا، ایتونی انتم اس کا فائل ہے، سوری اس کا واو فائل ہے اور نی مفعول ہے، لے کر آؤ میرے پاس، لے کر آؤ ترجمہ اس لیے کر رہے ہیں ہم کہ یہ با حرف جر ہے، با حرف جر فعل لازم کو متعدی بنا دیتا ہے، بکتاب نکر آ رہا ہے، ایتونی بکتاب، کوئی ایک کتاب لے کر آؤ، من قبل ہذا، قبل ہذا مرکب اضافی، ہذا مجرور ہے مضاف الیہ ہے، اور یہ ہذا قرآن کی طرف اشارہ، من قبل ہذا اس قرآن سے پہلے، ایتونی بکتاب من قبل ہذا
اس قرآن سے پہلے، او یا پھر اثارتن یعنی ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اب یہ من قبل ھذا کتاب ان کی صفت بن گیا، یعنی اس قرآن سے پہلے کوئی اگر کتاب ہے تو لے کر آؤ، یا او اثارتن، اثارتن کہتے ہیں اثر یعنی نقل، کوئی ایسی روایت جس کی ترتیب چلی آ رہی ہو، جس کو کسی نے کہا ہو، جس کی کسی نے تعلیم دی ہو، کسی نبی نے کچھ بتایا ہو، سو او اثارتن، یا کوئی قول چلا آ رہا ہو، من علم، یہ اثارتن کیا ہے، اس کی صفت ہے، یعنی وہ قول کیسا ہو، علمی قول ہو، تو لے کر آؤ ذرا، ان کنتم صادقین، ان شرطیہ، کنتم کا تم اسم، تا اسم اصل میں، میم ہم پڑھیں گے کیا ہے، صادقین منصوب، یہ خبر کنتم ہے، صادقون اسم الفاعل کا صیغہ ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تو اصل میں یہ جملہ شرطیہ ہے، جواب شرط یہی تھا جو مقدم ہوا ہے، یہاں پر اس کو معذوف کہا جائے گا، تو لاؤ تو ذرا کوئی کتاب، یعنی جو تم نے یہ، اب جو لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہیں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہیں، بزرگان دین کو پکارتے ہیں، ان سے بھی یہ کہا جائے گا کوئی ایک روایت دکھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی ایک روایت، کوئی ایک حدیث، کسی ایک صحابی کا کوئی قول کہ اللہ کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کوئی قول دکھا دیں کہ جس میں انہوں نے کہا ہو تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے پکارو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں کو، اپنے فالوورز کو یہ تعلیم دی ہو، کوئی اس کی ایک دلیل دکھائیں صحیح روایت کے ساتھ، چین کے ساتھ، پوری چین کے ساتھ۔ شیعہ تو ویسے روایات کے قائل ہی نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں بس سنی سنائی پہ ہے، پیچھے بیچ میں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، کس سے کیا کہا، کس نے کیا کہا، تو ان کو بھی یہ سوال ہے کہ دکھائیں کوئی چیز، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تعویلیں مت گھڑو، براہ راست دکھاؤ، قرآن کی کون سی آیت یہ بات کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث یہ بات کہہ رہی ہے، اہل بیت کے کون سے ایسے اقوال ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، اور کفار سے سوال ہے ذرا قرآن سے پہلے کی کتابوں میں دکھاؤ، ذرا پچھلے کسی نبی نے، کسی انبیاء نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے پکارا جائے، تو دکھائیں پھر وہ بات۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، من استفہام ہے، مبتدا ہے، اضلو اسم تفضیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ گمراہ، من اضلو، من یدعو، من حرف جر، من اسم موصول مجرور، یدعو فعل مضارع، ہوا اس کا فاعل، من دون اللہ یدعو کا یہ حال ہے اس میں، سو ومن اضلو، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، یعنی اس سے بڑی گمراہی پوری دنیا پر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے سوا کو پکارا جائے، یعنی کوئی چوری کرے، کوئی ڈاکے ڈالے، کوئی شراب پیے، کوئی زنا کرے، کوئی بدعمالیاں کرے، یہ سب جرم اس جرم کے سامنے چھوٹے ہیں، کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی روزہ نہ رکھے، کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرے، یہ بھی سب بڑے بڑے جرم کبائر میں آتے ہیں، لیکن اس سے بڑا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی یہ بات بیان فرمائی ہے وہاں شرک کی بات کی ہے، کہ اس سے بڑا جرم تو ہے ہی کوئی نہیں۔ کل ایک کومنٹ آیا یوٹیوب پر، کسی ایک پرانی اس کا تھا، پرانی ویڈیو کے نیچے کہ آپ اس لیکچر میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے بڑا مجرم ہے، جو سب سے بڑا جرم ہے وہ شرک ہے، اور کوئی بھی مسلمان چاہے بد سے بدتر ہو وہ اچھے سے اچھے کافر سے بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سمجھ نہیں آئی، یعنی ایک آدمی بہت برے برے گناہ کرتا ہے، وہ کسی کافر سے اچھا کیسا ہو سکتا ہے؟ اب یہ اس کا مطلب، یہ بنیادی سوال، بنیادی مقصد سمجھ نہیں آیا کہ جو آدمی اللہ سبحانہ و تعالی کا انکار کر دے، اس سے بڑا جرم کوئی بھی نہیں ہے، اور کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو پکار دے، اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے کائنات کا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا۔ تو بعض لوگ ہمارے ہاں خاص طور پہ برے صغیر میں یہ سمجھتے ہیں کہ
بڑے بڑے گناہ کرنے والا اگر وہ مسلمان ہی کیوں نہ تو وہ کافر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بد سے بدتر مسلمان مومن اللہ پر ایمان رکھنے والا افضل سے افضل ترین کافر سے بہتر ہے، کیونکہ ان دونوں میں ایک فرق آ رہا ہے، کافر اللہ کا انکار کر رہا ہے، اس سے بڑا جرم ہی کوئی نہیں ہے، اور مومن اللہ کا اقرار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، لظلم عظیم، اللہ نے اور کسی چیز کے بارے میں نہیں فرمایا، ایک صرف شرک کے بارے میں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آخری جو 10 سپارے ہیں ان میں یہ بار بار شرک کے اوپر بہت زیادہ بات کی گئی، کیونکہ یہ مکی صورتیں ہیں اور یہ ابتداء میں نازل ہونے والی ہیں اور اسی سے مخاطب کیا گیا سب کو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة، یعنی يدعو من دون الله من لا يستجيب، یہ من یہاں پر پھر یہ موصولہ ہے اور یہ منصوب ہے اور مفعول ہے یدعو کا، یعنی یدعو من دون اللہ، اللہ کو کے سوا کو پکارتے ہیں، کس کو، من لا یستجیب له الى یوم القیامت، من جو لا نفی کا، یستجیب استجابہ یستجیب، جیم واو با مادہ باب استفعال میں سے جواب دینا، لہو لہو میں ہو، وہ یدعو کا جو ہوا فاعل ہے جو پکار رہا ہے، یستجیبو کا فائل ہوا جو من کی طرف جا رہا ہے، سو من لا یستجیب لہو، جو اسے جواب نہیں دے گا، کب تک، الی یوم القیامت، یعنی اللہ کے سوا چھوڑ کر جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ روز قیامت تک ان کو جواب نہیں دینے والے، روز قیامت تک وہ ان کی نہیں سننے والے۔ یہاں روز قیامت تک سے مراد یہ ہے، ایسا نہیں کہ روز قیامت کے بعد وہ سنیں گے، اصل میں کوئی بھی کسی کو پکار سکتا ہے غیر اللہ کو تو اس کی حد روز قیامت ہے نا، روز قیامت تک وہ پکار سکتا ہے، اس کے بعد تو وہ ختم ہو جائے گا، تو پکارے گا کس کو، تو کون کس کو جواب دے گا، اس کے بعد تو کوئی رہا ہی نہیں۔ یہاں یہ کوئی مطلب نہ لے کہ اس کا مطلب روز قیامت کے بعد وہ جواب دیں گے، نو نو نو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پکارنے والے کی یہ ایک قاعدہ ہے، جیسے ہم نہیں کہتے قیامت تک یہ نہیں ہونے والا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ قیامت کے بعد ہو جائے گا، یہ ایک انداز ہے، جیسے ہم عام زبان قیامت تک یہ کام نہیں ہو سکتا، حالانکہ ہمارا یہ دلائل، ہمارا یہ اس طرح کا، ہاں کوئی ایسا کام جس کا ہمیں پتا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی وہ ناممکنات میں سے ہے، بالکل کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے، تو اس میں ہم جیسے ہم کہہ دیں لڑکی اور لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی قیامت تک، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ قانون نہیں بدل سکتا، ایسا نہیں کہ قیامت کے بعد یہ ممکن ہو سکتا، لڑکے اور لڑکے کی شادی نہیں ہو سکتی قیامت تک، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت کے بعد ہو جائے گی، نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ it is not going to happen، یہ وہی انداز ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک نہیں وہ جواب دینے والے۔ وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ہم مبتدا، ہم یہ وہ کون ہے جن کو پکارا جا رہا ہے، عن دعائہم، غافلون خبر، غافلون اسم الفاعل کا صیغہ، عن دعائہم، دعائیں مرکب اضافی، وہ جن کو پکارا جا رہا ہے پکارنے والوں کی دعاؤں سے غافل ہیں، ان کی پکاروں سے غافل ہیں، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں، یہ سب ان کی پکاروں سے غافل ہیں، انہیں نہیں معلوم ان کو کون پکار رہا ہے۔ اللہ کی قسم بڑی ہی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ جو ان بزرگوں کو، ان عظیم ہستیوں کو پکارتے ہیں، بڑے ہی دھوکے میں ہیں، اتنے بڑے دھوکے میں ہے کہ جس کا کوئی بڑے ہونے کا انداز بھی بیان نہیں کیا تو کتنا کا بڑا دھوکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں سے یہ پردے ہٹائے جس کی وجہ سے یہ گمراہی کا شکار ہیں اور شیطان کے حربوں کا شکار ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے پھر اور بات بیان فرمائی، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اذا شرط جملہ شرطیہ بن رہا ہے، مستقبل میں یہ کام ہونے والا ہے، حشر مجہول، الناس فاعل نائب الفاعل، اذا حشر الناس، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو ہوگا کیا، کانوا لہم اعداء، اب یہاں ہے ہو جانا، ہو جائیں گے، جواب شرط آ رہا ہے، واو اس کا اسم ہے، خبر ہے اعداء، نصب لہم مقدم کیا گیا ہے خاص طور پر، کانوا لہم اعداء، وہ یہ کون ہے، یہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ ان کے دشمن بن جائیں گے،
یعنی یہ دشمنی کا اس دن دشمنی کا اظہار کریں گے، اور تم ہمیں پکارتے تھے، ہم نے تمہیں کب کہا؟ کیونکہ مثال یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کسی بھی کنٹری میں ایک بادشاہ ہے، اس بادشاہ کے مقابلے میں کسی کو بادشاہ والی عزت دینا شروع کر دیں، تو وہ جس کو عزت مل رہی ہے اگر وہ عقل مند ہے تو وہ ڈرے گا، تو بھائی انہوں نے مجھے بادشاہ کے ہم پلہ کھڑا کر دیا اور میں بادشاہ کے غضب کا شکار ہوں گا، بادشاہ یہ سمجھے گا میں نے اس کام کے لیے ان کو ابھارا ہے۔ تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ اگر وہ عقل مند ہے تو وہ دشمنی ہی کرے گا اس سے، بھائی تم تو میرے دشمن بن گئے ہو، اصل دشمنی اب میں تمہارے ساتھ کروں گا، تم مجھے پھنسوانے لگے ہو۔ تو یہ دیکھیں، کانوا لہم اعداء، وہ ان کے پھر دشمن بن جائیں گے روز قیامت۔ بھائی تم بدبختو، تم ہمیں پکارتے رہے، ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہمیں پکارو؟ کیونکہ ایک آیات ہے نا، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، کیا آپ نے انہیں حکم دیا تھا، کیا آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ میری عبادت کرو؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی جائے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بڑے آرام سے وہاں کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس کا حکم دیا، اور جب تک میں ان میں رہا تو مجھ پر گواہ تھا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور باقی جن کا تذکرہ نہیں ہے اور جو بعد میں پیدا ہو یعنی لوگوں نے بنا لیے، تو پھر وہ سب بھی تمام اہل بیت، تمام بزرگان دین، یہ روز قیامت کیا کریں گے؟ یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے تمہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو۔ وہی بات کہ کوئی اثر، کوئی کتاب یا کوئی صحیفہ، کوئی ہم نے تمہیں آرڈر دیا تھا؟ بلا وجہ ہمیں تم نے پکارنا شروع کر دیا۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کانو یہاں واو اس کا اسم ہے، یہ دوسرا جواب شرط ہے، کافرین خبر ہے، حالت نصب میں ہے، عبادتہم مرکب اضافی ہے، اور دوسرا کام وہ کیا کریں گے؟ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ یہاں کافرین سے مراد ہے انکار کر دینا، کہ وہ انکار کر دیں گے تاکیدی طور پر ان کی عبادت کا، کہ نہ تو ہم نے ان کو عبادت کا حکم دیا اور نہ ہی ہم نے کوئی ایسا اثر چھوڑا، نہ ہی ایسی کوئی بات کی۔ اچھا، اس کی ایک اور تشریح علماء نے ان دو جواب شرط کی یوں بھی کی ہے، اس کو وائس ورثہ بھی لیا ہے کہ اب اس میں کیا ہوگا کہ دیکھیں کچھ تو زندہ ہستیاں رہیں جن کو لوگ کچھ بت ایسے کہ جن کا نہ کوئی یعنی کوئی سر نہ پاؤں، بلا وجہ ان کو خدا بنا لیا، تو روز قیامت وہ انہی معبودوں کے دشمن ہو جائیں گے، اپنے معبودوں کے دشمن بن جائیں گے۔ بھئی یہ وہ تھے جن کی ہم پوجا کرتے تھے، یہ تو کچھ بھی نہیں تھے، تو وہاں وہ پھر کیا کہیں گے؟ تیرا ناس ہو، تیرا فلان ہو، تو اس قسم کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر اس دن وہی جو کافر ہیں وہ اپنی عبادتوں کا انکار کر دیں گے، یعنی ہم ان کی عبادت نہیں کرنے والے، ہم ان کے انکاری ہیں، یہ ہمارے خدا نہیں ہے، لیکن اس دن یہ انکار کرنا اس کے کام نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اس جواب شرط کی دو توجیحات ہیں، ایک جو کہ دنیا میں اب درختوں کی بھی پوجا کی جاتی ہے اور بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، انڈیا کے اندر ہزاروں طرح کی شکلوں کے بت ہیں، تو وہ ساری ہزاروں کی شکلوں جو روز قیامت، تو اس دن جب ان کو پتہ چلے گا تو یہ تو کچھ بھی نہیں تھے، تو اس دن کیا ہوگا؟ وہی لوگ جو ان کی عبادت کر رہے تھے وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، اور وہی لوگ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ تو یہ روز قیامت ہونے والا ہے۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اذا شرط کے لیے، تتلا فعل مضارع مجہول ہے، اذا کے بعد آپ کو پورے قرآن مجید میں فعل ماضی ملتا ہے۔ قرآن مجید میں کم و بیش 13 آیات ہیں جس میں اذا کے بعد مضارع آیا ہے۔ اچھا، اس میں مضارع کس کیفیت میں آتا ہے؟ ایک تو یہ تتلا مستقل یہی آیت ہی صرف اور صرف اذا کے بعد مضارع مجہول کی صورت میں آئی۔ دوسرے اذا کے بعد مضارع جو آئے ہیں وہ آئے ہیں اس کیفیت میں، مثال کے طور پہ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ۔ اب دیکھیں یہ اذا یسر، اذا تجلا، اب اذا کے بعد یعنی پیچھے قسم ہو، پیچھے قسم موجود ہے اور قسم کے بعد اذا آ رہا ہے اور اس اذا کے بعد فعل مضارع آیا ہے، اور یہاں پر یہ اذا اس قسم کے لیے حال کہلاتا ہے، یعنی یہ حال بن کر آ رہا ہوتا ہے، شرط بن کر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ کی جو اذا کی آیات ہیں جن میں فعل مضارع آ رہا ہے اذا کے بعد، وہ ساری کی ساری صرف یہی ہیں، تتلا والی۔
بس اس کے علاوہ پورے قرآن مجید میں اذا کے بعد فعل ماضی ہے. تو اذا تتلا علیہم آیاتنا، آیاتنا نائب الفاعل، علیہم سامنے، بینات حال ہے آیات کا، جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، بینات بینۃ واضح کرتے ہوئی، قال الذین کفروا جواب شرط آیا، قال فعل ماضی، الذین کفروا یہ فاعل ہے قالا کا، یہ فاعل ہو گیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں للحق کی، حق کے بارے میں، لما جاءہم، لما یہاں ظرف کے بارے ظرف بن کر آیا ہے، قالا سے متعلق ہے، جاء فعل ماضی، ہم فاعل مفعول، لما جاءہم ھذا سحر مبین. اب یہ جاء کا فاعل کیا ہوا، اور وہ کون ہے؟ حق. حق کیا ہے اصل میں؟ قرآن. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں واضح کرتی ہوئی، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں کہتے ہیں، لما جاءہم جب وہ ان کے پاس آ گیا، ھذا سحر مبین، یہ قال کا مقولہ ہے، ھذا مبتدا، سحر مبین مرکب توصیفی خبر، یہ تو کھلا جادو ہے. مبین اسم الفاعل کا صیغہ، ابانا یبین، تو مبین اسم الفاعل یعنی واضح کرنے والا جادو. سو کیوں قرآن مجید کو جادو کہتے تھے وہ؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے، جیسے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ قرآن کی وجہ سے شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کی، بیٹا باپ کا، باپ بیٹے کا، ماں بیٹے، یہ آپس میں رشتے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، قبیلہ قبیلے کا دشمن ہو رہا ہے، آپس میں قبیلے ٹوٹ رہے ہیں. تو ہمارے ہاں عموماً آج بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاکی ہو جائے تو کسی نے جادو کیا ہے، بھائی بھائیوں میں کوئی پرابلم آ جائے تو کسی نے جادو کیا ہے، بہنوں بہنوں میں ایشو آ جائے تو کسی نے جادو کیا ہے، باپ بیٹے میں مخالفت ہو جائے تو کسی نے جادو کیا ہے. تو وہ جہالت کا سفر آج بھی روکا نہیں ہے، انداز وہی ہے. بس وہ قریش جو تھے وہ قرآن مجید کو کہہ دیتے تھے کہ چونکہ وہاں پر جو جدائی ہو رہی تھی وہ بیسیکلی اسلام آنے کے بعد ہوئی تھی، تو جو لوگ ایمان لاتے تھے وہ الگ ہو جاتے تھے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے. خیر آج تو معاملہ مختلف ہے، آج تو مسلمان ایک دوسرے کو جادو کا زور لگاتے ہیں کہ یہ عقل سے پیدل باتیں. وہ جو اصلاحی معاملات ہیں، جہاں ہمیں اپنی کریکشن کرنی ہوتی ہے اپنے معاملات کی، اپنی بات چیت کی، اپنے انداز کی، بس وہ ہم جادو تعویذ پر کہہ کر جان چھڑا دیتے. شیطان اتنا دھوکے دیتا ہے نا انسان کو، اور خاص طور پہ خواتین اس میں بہت جلدی بلیو کرتی ہیں کہ جی یہ تیرے چاچے نے جادو کیتا ہونا، تیرے مامے نے جادو کیتا ہونا، تیرے خالو نے جادو کیتا ہونا، تیرے کزن نے جادو، تیرے بھرا نے جادو کیتا ہونا. بیوی شوہر کو کہے گی تمہارے بھائی نے جادو کیا ہوگا، تمہارے ابو نے جادو کیا ہوگا، تمہارے چاچو نے جادو کیا ہوگا. ایسے پورا پاکستان جادو پر چل رہا ہے نا تعلقات. یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے غلطیاں کیا کی ہیں جس کی وجہ سے بریک اپ ہوا ہے، ان پرابلمز کو دور نہیں کرنا، ان ایشوز کو ریکٹیفائی نہیں کرنا. اصل میں وہ وہاں اناب آڑے آ جاتی ہے نا، اپنی غلطی جو ایکسیپٹ نہیں کرتا وہ جادو پر تھوپ دیتا ہے. آسان حل ہے نا کہ میں بجائے اس کے کہ اپنی غلطی ایکسیپٹ کروں کہ آئی واز رانگ، میں نے مسٹیک کی، میں سوچوں کہ میں نے یہ غلط کیا، تو میں کیا کہتا ہوں، بس جان چھڑاؤ، جادو پہ ڈالو سارا کچھ، جان چھوٹے. ایسا یہ فراڈ، ایسا دھوکہ ہے، ایسا یہ ایک غبار ہے جس میں سے کوئی بھی نہیں نکل سکتا الا ماشاء اللہ. جس کا ایمان مضبوط ہو، اس کو قرآن کی آیات پتہ ہو، وہ ان باتوں کو خاطر میں نہیں لاتا. تو یہ انداز نیا نہیں پرانا ہے، وہ ھذا سحر مبین. پھر اللہ نے فرمایا ام یقولون افتراہ، ام پھر منقطع ہے، یقولون پھر مضارع واو فاعل، وہ کہتے ہیں افتراہ، افطرا یفتری، افطرا کا فاعل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ہو مفعول یہاں پر وہ حق ہے، وہی ھذا سحر مبین. تو کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے گھڑ لیا ہے. قل امر کا صیغہ، ان شرطیہ، ان افترائتہ، آپ انہیں کہیں، اسی لیے آپ دیکھیں کل امر کا صیغہ ہے، انت اب آپ کہیے، اسی لیے آ رہا ہے افترائتہ، انا فاعل، یعنی یہاں پر یہ تا فاعل ہے. ان افترائتہ ہو مفعول، اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، فا جواب شرط، لا نفی، تملکون فعل مضارع، واو فاعل، مالک یملکو، اور شیئن مفعول، من اللہ یہ مقدم کیا گیا ہے شیئن پر، اور یہ حال بن گیا یہاں پر لی متعلق فعل. فلا تملکون لی من اللہ شیئا، کہ تم میرے لیے کوئی بھی طاقت نہیں رکھتے اللہ سے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے
تو تم پھر مجھے بچانے کی کوئی بھلا تمہارے اندر کوئی استطاعت ہے؟ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو پھر اللہ تو مجھے پکڑ لے گا، اللہ تو مجھے نہیں چھوڑے گا، اور تم مجھے چھوڑا نہیں سکتے، تمہارے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں۔ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، نہیں اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو پھر تم مجھے چھڑوانے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ ہوا اعلم بما تفیدون فیہ، ہوا مبتدا، عالم اسم تفضیل خبر، متعلق خبر، بما تفیدون فیہ باہر جر، ما اسم موصول، تفیدون افادہ یفیدو، واو اسم فاعل باب افعال میں سے، فیہ میں ضمیر ما کی طرف لوٹ گئی۔ سو وہ خوب جانتا ہے، تفیدون افادہ یفیدو یعنی کسی بات پہ مصروف ہونا، کسی بات کے اندر لگ جانا، تو اس کو کہا جاتا ہے افادہ یفیدو، یعنی کسی چیز کے اندر باتیں بنانے لگنا۔ وہ عالم یعنی ایسے بے اصل گفتگو کرنا، تو ہوا عالم بما تفیدون فیہ، وہ خوب جانتا ہے وہ باتیں جو تم بناتے ہو، یعنی اس بارے میں خوب جانتا ہے جس بارے میں تم باتیں کرتے ہو، کیونکہ یہ باتیں بنانا ہے، ھذا سحر مبین، افتراہ، یہ سب باتیں بنانا ہے۔ پھر فرمایا کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، یہ بیسیکلی کل کے سارے ہیں، قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، یہ پہلا مقولہ، هو اعلم بما تفیدون فی دوسرا مقولہ، کفا بہ شہیدا بینی و بینکم تیسرا مقولہ، وہو الغفور الرحیم۔ کفا کافی ہے، کفایت کر جانا، کفا یکفی، اور یہ ہاں اصل میں یہی فائل ہے، با زائدہ آتا ہے کفا کے ساتھ پورے قرآن مجید میں، ایسا ہی ہے۔ کفا بہ شہیدن، شہیدن حال ہے، کفا بہ شہیدن وہ کافی ہے گواہ کے طور پر، بینی و بینکم متعلق فعل کفا، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم، ہوا مبتدا، الغفور الرحیم دونوں خبریں، الحصر کے لیے، وہی بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، امر کا صیغہ، کہہ دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، ما نفی کا، کنت میں تا جو ہے اس کا اسم ہے، بدعا خبر ہے، من الرسل یہ بدعا کی صفت ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، یعنی میں رسولوں میں سے پہلا نہیں، بدعا یعنی بدعا جیسا کہ بدعا 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 کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز، ما کنت بدعا من الرسل، میں رسولوں میں سے نیا نہیں ہوں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، ما نفی کا، ادری فعل مضارع، انا فاعل درا یدری، ما ادری میں نہیں جانتا، کیا چیز نہیں جانتا، یہ پورا جملہ ادری کا مفعول ہے، ما یفعل، یفعل فعل مضارع مجہول، نائب الفاعل اس کا ہوا، ما یفعل بی، ما اس میں موصول، اس کا نائب الفاعل ما کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ولا بکم واو عطف کے لیے، لا بکم یعنی یہ لا جو نفی کا عطف ہو رہا ہے، ما یفعل بی ولا بکم، ما ادری میں نہیں جانتا، ما یفعل بی ولا ادری ما یفعل بکم، یہ اس طرح سے ہے، تو لا پچھلے ما کی نفی کی تاکید کے لیے، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ان اتبعو، الا، ان اور الا ان نفی کے لیے، اتبعو فعل مضارع انا فاعل، ان اتبعو میں تو پیروی کر رہا ہوں صرف، ما یوحا الیہ، ما اس میں موصول، مفعول اتبعو کا، یوحا مجہول، نائب الفاعل ہوا، الیہ متعلق، جو میری طرف وحی کیا جا رہا ہے، وما انا ما نفی، الا تاکید، حضر کے لیے، انا اس مبتدا، نذیر مبین خبر مرکب توصیفی، مبین صفت ہے نذیر کی، نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں کھلا واضح ڈرانے والا۔ اب یہاں پر غور کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں، پہلے بھی رسول آئے ہیں، اور کیا فرمایا، اور انہیں کیا کہہ دیں، ما ادری ما یفعل بی، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، ولا بکم، اور نہ ہی میں یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ والا حصہ منسوخ ہے، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ اس کے بعد سورہ فتح کی آیات نازل ہوئیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کے بعد جو آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو یہ والی بات کہ ما ادری ما یفعل بی، اس کا جواب آ چکا کہ آپ پریشان نہیں ہو، آپ کو کوئی تکلیف نہیں، ولا بکم، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں شخصی طور پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم نہیں تھا ہر آدمی کا، ٹھیک ہے،
کچھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلومات دے دی تھی جن کا آپ اظہار کر دیتے تھے. کسی کے بارے میں آپ نے جنت کا اعلان کر دیا, کسی کا آپ نے دوزخ کا اعلان کر دیا, یہی دیکھنا ابھی جو داخل ہوگا یہ جنتی ہے, یا جو یہ فلاں گزرے گا یہ جنتی ہے, یا عشرہ مبشرہ جنتی ہیں, اور بھی کچھ نام ہیں اس لسٹ کے اندر. یہ تمام جنتی صحابہ ہیں, ان کی جنت جو ہے وہ ان کے لیے ہے. اور کچھ کا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالاً ذکر کیا ہے, مثلاً کہ غیبت کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا, جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا, زنا کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا, شرک کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا, چغلی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا, ناحق مال کھانے والوں کے ساتھ کیا ہوگا, زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ کیا ہوگا, حج نہ کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا, روزے نہ رکھنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا. یہ تمام خبریں ہیں اجتماعی طور پر, ٹھیک ہے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے کہ مثال کے طور پہ کسی ایک کے ساتھ بھی کہ فلاں کے ساتھ کیا ہوگا, جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات نہیں جانتے تھے, اس لیے وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی کہ غیب کا علم رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب کا علم رکھتے تھے تو یہ جملہ آپ سے کیوں کہلوایا گیا اللہ کی طرف سے کہ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. اچھا, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی ان کے اپنے بارے میں بھی اور ان کی امت کے بارے میں بھی, اور آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, صحیح حدیث میں موجود ہے. اب رہی بات کہ آج کل کے لوگ کیا کر رہے ہیں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر آ جاتی تھی فلاں جنتی فلاں جہنمی, فلاں جنتی فلاں جہنمی, فلاں کامیاب فلاں ناکام, کیونکہ وہ تو رسول اللہ تھے, پیغمبر تھے, نبی تھے. لیکن آج کے اس دور میں موجود مسلمانوں کو یہ کون بتاتا ہے کہ فلاں جنت میں بچوں کے ساتھ سیر کر رہا ہے, فلاں جنت میں اپنی ماں سے مل رہا ہے, فلاں نعوذ باللہ, یہ کہاں سے باتیں لاتے ہیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک بتایا نہیں گیا تھا آپ نے انکار کر دیا. ما ادری ما یفعل بی ولا بکم, یہ آج کی اس مسلمان امت کو کس نے بتایا کہ وہ اپنے بزرگ مرنے والوں کو جنت کے ٹکٹ دے کر, ابھی وہ فوت ہوا تھا, کیا نام تھا اس کا, وہ جو سوشل ورکر تھا, کیا نام تھا اس کا, وہ جو بچوں کی کفالت کرتا تھا, ایدھی کے نام سے, حالانکہ اس کے عقائد گڑبڑ تھے, ہم زیادہ بات نہیں کرتے, مر چکا ہے, لیکن اس کے مرنے کے بعد کیا کیا لوگوں نے اس کی تصویریں بنا کر, بچوں کی تصویریں بنائی ہوئی ہیں, بابا ایدھی جنت میں بچوں کے ساتھ سیر کر رہے ہیں, بابا ایدھی جنت میں باغات میں سیر کر رہے ہیں. اللہ اعلم اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر وہ ایمان پر مرا ہے اللہ اس کی مغفرت فرمائے, اللہ اس کے درجات بلند فرمائے. اگر وہ ایمان پر نہیں مرا تو پھر اللہ کے حوالے اس کا معاملہ. لیکن ہمارے ملک میں تو مطلب یہ ہے کہ کوئی فوت ہو اور وہ ہمیں پسند ہو, بس چاہے اس کا معاملہ جو بھی ہو, وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, ہم اس کو جنت میں ٹھہرا کر اس کی بلڈنگ بنا کے اس کے تصویریں گھڑ کر اور اس کو جناب جنت کے ٹکٹ دے کر آتے ہیں. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے, کیا فرما رہے ہیں, اور خود نہیں فرما رہے, اللہ نے پیچھے حکم دیا ہے, قل, آپ کہہ دیجئے, وما ادری ما یفعل بی ولا بکم, میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہونا, مجھے نہیں معلوم اس بات کا. تو یہ آج کی اس امت کو کیسے معلوم ہے؟ آج کی امت کو بس اتنا خیال کرنا ہے کہ فوت ہونے والے کے بارے میں اگر ایمان پر فوت ہوا ہے تو اس کی مغفرت کی دعا کریں, جنت جہنم کی ٹکٹ نہ دیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنتیوں والے اعمال کرتا تھا, امید ہے اللہ خیر کا معاملہ فرمائے گا, یہ کہہ سکتے ہیں. اور اگر گناہ گار ہے تو یہ کہہ دیں اللہ اس کی مغفرت فرمائے, اس کے گناہوں کا تذکرہ نہ کریں, کہہ دیں اس کی اللہ مغفرت فرمائے, اللہ اس پر رحم کرے, اللہ اس سے درگزر کرے. کیونکہ نماز جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ اللہ کی طرف سے سمجھے حکم آ چکا ہے کہ وہ میرا بندہ ہے, وہ فوت ہو گیا ہے, چاہے وہ گناہگار ہے چاہے وہ نیک ہے, تم اس کے لیے دعائے مغفرت کرو, تم اس کے لیے جنازہ پڑھو, تم اس میں کہو کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے. یعنی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ایمان پر مرنے والے کا کتنا اکرام کیا ہے. وہ گناہگار ہے نا, ہمارا گناہگار نہیں ہے, اللہ کا گناہگار ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے سزا یا جزا دینی ہے. لیکن ہم انسان ہیں, ہمیں انسان ہوتے ہوئے حکم دیا تم جنازہ پڑھو, اور جنازے میں کیا ہے, دعا پڑھو, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا الی الاخیر. اور پھر اپنے لیے بھی دعا کر دو ساتھ کہ یا اللہ زندہ رکھنا تو اسلام کے ساتھ, موت دینا تو ایمان کے ساتھ. سو
یہ آیات تھی آج کی. اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.